سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے اور مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری جو کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں ہر بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا اعلان کرتا ہوں. شاہین بچوں کی بڑی جیت، حکومت کا بڑا تحفہ. وزیر اعظم کا کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان. ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کو 25 لاکھ روپے انعام ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈر 19 ٹیم نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا. ٹیم انتظامیہ اور کرکٹ بورڈ کی کاوشیں لائق تحسین ہے. ٹیم نے ٹرافی جیت کر قوم کے دل جیت لیے. تمام کھلاڑیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کا فاتح ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ. انڈر 19 کھلاڑیوں نے حوصلہ افزائی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بھارتی کھلاڑی ہمارے کھلاڑیوں کو اشتعال دلاتے رہے. کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے. شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے روایتی حریف بھارت کو شکست دی. کامیابی بہترین حکمت عملی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار. ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی. واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات. واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل. امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی. پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ شامل. واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹرمپ کے انر سرکل کے اسٹار بن گئے. ٹرمپ عاصم تعلق کو ہاف جوکنگ برومانس کہا. پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن کو نئی عالمی اہمیت ملی. کمانڈ سٹرکچر میں اور ریہالم ہوا. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ فعال بنایا گیا. پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بنا. مارچ میں ٹرمپ نے پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی جس نے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ بدلا. اسلام آباد میں موقع فوراً کیش کیا. سعودی عرب بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کا معترف. سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی ایوارڈ سے نواز دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنس عطا. سعودی قیادت کی جانب سے یہ اعزاز دفاعی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. علاقائی سلامتی، دفاعی اور عسکری تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال. پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی، برادرانہ اور گہرے تعلقات کی توثیق. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی قیادت کی جانب سے اعزاز پر اظہار تشکر کیا اور پاکستان کی سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. یہ اعزاز پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کی علامت ہے. ملکی معیشت میں اہم سنگ میل. پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر. تازہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی ذخائر 21.1 ارب ڈالر. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ہو گئے. درآمدی صلاحیت 2.5 ماہ سے تجاوز. زر مبادلہ کے بلند ذخائر پائیدار ترقی اور معاشی استحکام پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں. صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری. صدر مملکت کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتح خوانی کے بعد کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقیٰ الجواد کے روزوں پر حاضری. روزہ کاظمیہ میں امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا. زائرین کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. صدر زرداری نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا. صدر زرداری کی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری. مزار کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں بھی کیں. بھارت کے خلاف فتح جنگی ہی نہیں اخلاقی بھی ہے.
مسلح افواج نے پھر ثابت کیا کہ ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کیڈٹ کالج پٹارو میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکا۔ قوم کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ملک کی خود مختاری اور مسلح افواج کی قربانیوں کی قدر کی جانی چاہیے۔ پاکستان کی خدمت سب کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغانستان میں اشرف غنی تک کبھی پاکستان دوست حکومت نہیں رہی۔ مدارس کے خاتمے کا رویہ قبول نہیں، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ خارج کے خلاف تمام دینی مدارس کو فتویٰ جاری کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا پی ٹی وی میں مالی کو پروڈیوسر لگائے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے اجلاس میں پی ٹی وی کے ملازموں کی تنخواہوں کا معاملہ زیر بحث۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بہت لوگ پی ٹی وی میں بیٹھے تھے، گمنام اکاؤنٹ سے میرے خلاف ٹویٹ کروائے جاتے ہیں۔ میں پی ٹی وی میں بیٹھے مافیا سے بہت لڑا ہوں۔ ماضی میں جس کو منسٹر چاہتا تھا وہ اینکر لگ جاتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے عابدہ پروین سمیت دیگر درخواست گزاروں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر عائد اعتراضات دور کرتے ہوئے فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش بھی کر دی۔ عدالت کا پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے تمام قبضے فوری طور پر واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکومت کو بتا دیجئے اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گا۔ رستے بادلوں اور برف باری کی انٹری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ پہاڑوں پر برف باری۔ کالا میں 15، چترال 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جھیل سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ پہاڑوں پر برف باری۔ وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوہ مکڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ قیدی سزا پوری کیے بغیر رہا نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت سے مطالبہ ہے کہ قیدی کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب۔ کہا اگر جیلوں میں قید افراد باہر نکل کر احتجاج کریں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ ہمارا صوبہ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گالم گلوچ سے صوبے کے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل اختتامی مرحلے میں داخل۔ نیلامی کے لیے بولیاں کل لگیں گی۔ پی آئی اے خریداری کے لیے 3 کنسورشیم بولی کے عمل میں حصہ لیں گی۔ نیلامی کے لیے بولیوں کا وقت صبح 10:45 سے 11:15 تک مختص ہوگا۔ بولیاں سپہر 3:30 بجے کھولی جائے گی۔ بولی کا مرحلہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ کامیاب بولی کی صورت میں وفاقی کابینہ چند دنوں میں نیلامی کی منظوری دے گی۔ سندھ حکومت کی 1018 ارب روپے کے ترقیاتی حکمت عملی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ترقیاتی حکمت عملی میں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ انفراسٹرکچر پر زور۔ وزیر اعلیٰ کی تمام نئے منصوبوں میں ڈیزاسٹر رسک کو شامل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت 520 ارب روپے مختص۔ سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 582 ارب روپے کا منصوبہ تیار۔ کہا سیلاب متاثرہ اور پسماندہ علاقوں کے عوام کو خصوصی فائدہ دیا جائے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9.28 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کے مطابق فیصلہ صنعتی انفراسٹرکچر کی بہتری، روزگار، برآمدات اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تاریخی اور بروقت ہے۔
तरक्याती काम पीर से शुरू होंगे और 6 माह में मुकम्मल होंगे। फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से फराहम शफाफ निगरानी और मयार के साथ मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सनती जोन्स की बहाली से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कारोबारी माहौल बेहतर होगा। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात माहौलियात के निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA से कागज़ी कार्रवाई का खात्मा। जदीद निज़ाम के ज़रिए तमाम निज़ाम चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। रिक्शे की नो एंट्री। कराची की 25 अहम शाहराहों पर रिक्शा चलाने पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाहराह फैसल पर मैडम अपार्टमेंट से आवारी सिग्नल तक रिक्शा नहीं चलाया जा सकेगा। II चंद्रीगढ़ रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 2 सीटर और 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी होगी।